العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ جو چیز جس کا کثیر مسکر ہوتا ہے، نشہ آور ہوتا ہے، اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ تو جو مسکر ہے وہ سب کے نزدیک حرام ہے، اور جو مسکر ہے جب اس کا کثیر حرام ہے تو اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے تحویل سند، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن حجر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے، وہ روایت کرتے ہیں داؤد ابن بکر بن ابی الفرات سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن منقدر سے، عن جابر ابن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ جس کا کثیر مسکر ہوتا ہے تو اس کا قلیل بھی حرام ہوتا ہے۔ قلیل کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر قلیل کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ دھیرے 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 کثیر تک پہنچ جائے گا۔ وفی الباب عن سعد و عائشہ، اس باب میں حضرت سعد، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر اور ابن عمر اور وہ خوات ابن جبیر اور خوات ابن جبیر سے حدیث موجود ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث جابر، یہ حدیث حسن غریب ہے جابر کی حدیث سے، یعنی ان کی سند سے، ان کی جو سند پیش کی ہے اس سے۔ حدثنا محمد بن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدالاعلی بن عبدالاعلی نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن حسان سے، وہ روایت کرتے ہیں مہدی ابن میمون سے، تحویل سند۔ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن معاویہ الجمحی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مہدی ابن میمون نے، المعنی واحد عن ابی عثمان، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، 2 سندیں ہو گئی نا تحویل سند۔ ان معنی واحد، میمون المعنی واحد، معنی ایک ہی ہے، وہ روایت کرتے ہیں آگے عن ابی عثمان الانصاری، ابو عثمان انصاری سے، وہ روایت کرتے ہیں قاسم ابن محمد سے، عن عائشہ، وہ حضرت عائشہ سے، قالت، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر مسکر حرام ہے، ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام۔ الفرق جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے جس کو کثرت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جس کا فرق یعنی اتنی کثیر تعداد میں جو پیمانے میں آئے، جس کا وہ مسکر ہو فملء الکف منہ حرام، تو اس سے ایک ہتھیلی، ایک مٹھی برابر بھی حرام ہوگا۔ قال احدہما فی حدیثہ، ان دونوں میں سے ایک نے اپنی حدیث میں کہا الحسوہ، یا اس کو الحسوہ بھی پڑھ سکتے ہو، الحسوہ ہا کے فتح کے ساتھ، ایک بار پینا، یا الحسوہ ایک گھونٹ پینا، منہ حرام، اس سے ایک گھونٹ لینا بھی حرام ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ قد رواہ لیث بن ابی سلیم، اس کی روایت لیث ابن ابی سلیم نے اور ربیع ابن صبیح نے عن ابی عثمان الانصاری، اس سند کے ساتھ کی، نحو روایت مہدی ابن میمون، مہدی ابن میمون کی روایت کی طرح۔ و ابو عثمان الانصاری اسمہ عمرو بن سالم، ابو عثمان انصاری کا نام عمرو بن سالم ہے، ویقال عمرو بن سالم،
عمر ابن سالم، عمر ہے نا یہ، اور ان کو عمر ابن سالم بھی کہا جاتا ہے۔ باب ما جاء فی نبیذ الجر، یہ باب ہے گھڑے کی نبیذ کے بیان میں۔ گھڑے میں نبیذ دیکھیے جب تک وہ مسکر نہیں ہے وہ احناف کے نزدیک بالخصوص جائز ہے، اور مسکر ہونے کے بعد بالاتفاق وہ حرام ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ لیکن نبیذ جب تک مسکر نہیں ہے تو اس وقت تک اس کو پینا حلال ہے بالخصوص احناف کے نزدیک۔ تو کیا اس کے لیے برتن مخصوص ہوگا؟ کیا گھڑے میں بنائی گئی تو اس کو پیا جائے گا یا نہیں؟ اصل میں یہ مسئلہ اس حدیث پاک سے اس پر شبہ بھی ہوگا اور ازالہ بھی ہوگا۔ آپ نے وفد عبد قیس کی ایک حدیث پڑھی تھی جس میں یہ پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم نے ہمیں منع فرمایا مزفت سے، نقیر سے، دبہ سے، مقیر سے، ان کا ذکر ہے نا۔ ان سے منع فرمانے کا مطلب یہ کہ ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، کیونکہ حرمت خمر سے پہلے لوگ جو نبیذ بناتے تھے، وہ جو شراب پیتے تھے، ان شرابوں کے برتن یہی تھے۔ جب حرمت خمر نازل ہوئی تو جیسے خمر سے منع فرمایا گیا ویسے ہی ان برتنوں سے بھی سرکار نے منع فرمایا جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی یا پی جاتی تھی۔ تو ان برتنوں سے اس لیے منع فرما دیا تاکہ بالکلیہ شراب سے انحراف ہو جائے، برتن دیکھ کے بھی شراب کی یاد نہ آئے، اس لیے بالکلیہ نفرت کرنے کے لیے سرکار نے ان برتنوں سے بھی منع فرما دیا۔ اب جب منع فرما دیا تو اب اس میں ان برتنوں میں آپ نبیذ بھی اس وقت نہیں پی سکتے، منع فرما دیا، کیونکہ برتنوں کی وجہ سے، یا تو اس وجہ سے کہ برتنوں میں شراب کی بو بس گئی ہے، یا اس وجہ سے کہ برتن کو دیکھ کر شراب کی یاد آئے، ابھی نیا زمانہ تھا شراب کی حرمت کا، تو بالکل یہ سرکار نے منع فرما دیا۔ لیکن احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا تو بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار نے یہ بھی کہا، یا رسول اللہ ہمارے پاس ان برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن بھی نہیں ہے، سقہ جسے عربی میں کہیں، مشق جسے کہیں اردو میں، وہ بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے یہ کریں، کس طریقے سے پئیں؟ تو نبی کریم سے جب یہ شکایت کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا تب میں منع نہیں کرتا، تب تمہیں اجازت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شراب سے انتہائی دوری کرنے کے لیے سرکار نے منع فرمایا، ورنہ فی نفس ہی برتن میں کوئی قباحت نہیں۔ یہی سمجھ میں آیا؟ اس باب میں یہی چیز ذکر کی جائے گی۔ باب ما جاء فی نبیذ الجر، یہ باب ہے جر یعنی گھڑے کی نبیذ کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن منی، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منی نے، حدثنا ابن علیہ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن علیہ اور یزید ابن ہارون نے، قال انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سلیمان تیمی نے، وہ روایت کرتے ہیں طاؤس سے، ان رجلا اتی ابن عمر، کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے، فقال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبیذ الجر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے کی نبیذ سے منع فرمایا۔ فقال نعم، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں، یا یہ کہہ لو کہ یہ انہوں نے کہا بطور سوال، تو انہوں نے جواب میں فرمایا نعم، ہاں۔
منع فرمایا۔ فقال طاؤس، تو حضرت طاؤس نے کہا واللہ انی سمعتہ منہ، با خدا یہ بات میں نے انہیں کہتے ہوئے سنی۔ وفی الباب، تو نبیذ جڑ سے کیوں منع کر دیا، گھڑے کی نبیذ سے؟ وجہ وہی ہے جو ہم نے پورا وفد عبد قیس کے حوالے سے پس منظر بیان کیا۔ وفی الباب، باب میں عن ابن ابی اوفا، اس باب میں حضرت ابن ابی اوفا، ابو سعید اور سوید، عائشہ، ابن زبیر، ابن عباس وغیرہ ان تمام سے حدیث موجود ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت ان ینبذ فی الدبہ والنقیر والحنطب، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ان روایتوں کے بیان میں جو دبہ، نقیر اور حنطم جیسے برتنوں میں نبیذ بنانے کی کراہت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ دبہ تومبی کو کہتے ہیں، تومبی سمجھتے ہو؟ جیسے لوکی ہے یا کدو ہے، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کا اندر کا جو گودا ہوتا ہے وہ سوکھ کر نکل جاتا ہے، اور پھر جو ایک تومبا، ہاں تومبی یا تومبا جو بھی کہتے ہیں، وہ ہے دبہ۔ نقیر بمعنی منقور ہے، ہوتا کیا ہے کہ پہلے ہوتا ہوگا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر کسی درخت کا موٹا تنا ہوتا تھا، اس کو کاٹ کے اس میں بیچ میں سے کھود لیتے تھے، اس کا کھود کے نکال دیتے، اطراف رہ جاتے تھے، وہ ایک برتن ہو جاتا تھا۔ اب آج کے زمانے میں لکڑیوں کے برتن بنائے جاتے ہیں اسی انداز میں، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت تھوڑا بڑا ہوتا ہوگا گھڑے نما، وہ نقیر کہلاتا ہے۔ والحنطم، حنطم ایک خاص قسم کا گھڑا ہوتا تھا، سبز رنگ کا، تو اس میں شرابیں رکھی جاتی تھیں، اس لیے نبی کریم نے حنطم سے بھی منع فرمایا کہ ان میں بھی آپ نبیذ مت بنائیے۔ حدثنا ابو موسیٰ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو موسیٰ محمد ابن مسنہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو داؤد طیالسی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن مرہ سے، قال انہوں نے کہا سمعت زازان، میں نے زازان کو یقول کہتے ہوئے سنا، سألت ابن عمر، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا عما نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز من الاوعیہ، کن برتنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اوعیہ وعاء ان کی جمع ہے، برتن۔ وَأَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ، کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں اس کی ہمیں خبر دیں، وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا، اور پھر ہمیں ہماری زبان میں اس کی وضاحت فرما دیں۔ قال، تو فرمایا جواب میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحنطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے سے منع فرمایا، وہی الجرہ، اور وہ کیا ہے، گھڑا ہے، ونہا عن الدبہ، اور سرکار نے دبہ سے منع فرمایا، وہی القرعہ، اور وہ کیا ہے، قرعہ ہے، یعنی وہی تومبا یا تومبی، ونہا عن النقیر، اور سرکار نے نقیر سے منع فرمایا، یعنی وہی لکڑی کا جو کھود کر کھوکھلا کر کے لکڑی کو برتن بنا لیا جائے، وہی اصل النخل، اور یہ کیا ہے، کھجور کے درخت کی جڑ ہے، اصل ہے، جڑ ہے، جڑ کا مطلب وہ نچلے کا حصہ، ہاں موٹا جہاں پر ہو سکتا ہے، تنا بھی مراد دیا جا سکتا ہے، تنا ہی تو ہوتا ہے، وہ جڑ تو ایک وہ ہوتی ہے سوتے نیچے، وہ والی مراد نہیں ہے اس سے، ہاں تنا۔ ینقر نقرن، جس کو کیا کہتے ہیں، کھودنا یا گودنا کہتے ہیں، اس کو گود لیا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیا جاتا ہے، اور ینسج نسجن، یا اس کو نسجن کا معنی ہوتا ہے بننا ویسے، لیکن یہاں پر وہی مراد ہے، جیسے نقر کا معنی ہوتا ہے چوچ مارنا، نسج کا معنی ہوتا ہے مطلب بننا، لیکن مراد اس سے وہی ہے کھوکھلا کرنا۔ وَنَهَا عَنِ الْمُزَفَّتِ،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزفت سے منع فرمایا، وہ هو المقجر۔ مزفت کیا ہے؟ مقجر ہے۔ مقجر قیر سے بنا ہے۔ قیر ایک قسم کا تیل ہوتا ہے جس کو کول تار کہیں یا تارکول کہیں، ہاں تارکول۔ اس تارکول کو کسی برتن پر جو لگا دیا جاتا ہوگا اس کو مزفت اور مقجر کہتے ہیں۔ وَأَمَرَ أَن يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ، اور سرکار نے حکم دیا کہ اسقیہ میں یعنی جو مشک ہوتی تھیں چمڑے کی ان میں نبیذ بنائی جائے۔ وفی الباب ان عمر، اس باب میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن ابن یعمر اور سمرہ، حضرت انس، حضرت عائشہ، حضرت عمران ابن حسین، حضرت عائز ابن عمرو اور حکم غفاری میمونہ سے روایت ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح ہے۔ باب ما جاء فی الرخصۃ ان ينتبذ فی الظروف، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں کہ جو رخصت کے سلسلے میں آئی ہیں اس بارے میں ان ينتبذ فی الظروف کے مذکورہ برتنوں میں نبیذ بنا لی جائے، اس کے رخصت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ الظروف پر الف لام عہد کا مان کر ما قبل والے برتنوں کی طرف ہم برتن اس سے مراد لے لیں۔ حدثنا محمد بن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے اور حسن ابن علی نے اور محمود ابن غیلان نے۔ قالو، ان تمام حضرات نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ علقمہ سے روایت، علقمہ بن مرثد سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن بریدہ سے عن ابی، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد بریدہ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی کنت نہیتکم عن الظروف، میں نے مذکورہ برتنوں سے تمہیں منع کیا تھا نبیذ بنانے سے اس میں۔ وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، اور برتن جو ہے برتن ہونے کی حیثیت سے کسی چیز کو نہ ہی حلال کرتا ہے نہ ہی حرام کرتا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا فی نفسہ برتن میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر مسکر حرام ہے۔ لہذا یہ پہلا والا جو جملہ ہے لا یحل شیئا ولا یحرم، برتنوں سے میں نے منع کیا ہے، فی نفسہ ہی برتن میں قباحت نہیں ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار کا اشارہ اس بات سے ہے کہ میں نے چونکہ ان برتنوں میں شراب پی جاتی تھی تو اس لیے میں نے شراب سے دوری بنانے کے لیے میں نے ان سے منع کیا تھا، ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اب اگر جب دوری ہو گئی ہے تو اب ان برتنوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا ان میں نبیذ بنائی جا سکتی ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا محمود بن غیلان، ہم سے حدیث بیان کی محمود بن غیلان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو داؤد حفری نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن ابی الجعد سے عن جابر بن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے قال، انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الظروف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ برتنوں سے منع فرمایا، فشکت الیہ الانصار، تو انصار نے سرکار کی بارگاہ میں شکوہ کیا، فقالوا، تو عرض کیا لیس لنا وعاء، یا رسول اللہ ان برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن ہمارے پاس نہیں ہے، قال فلا اذن، تب تو نہیں، فلا اذن تب تو نہیں، یعنی یہ جو ممانعت ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ دیگر برتن ہیں تو ان برتنوں سے دوری اختیار کی جائے، اور اگر کوئی دوسرا برتن نہیں ہے فلا اذن، تب تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ ہی برتن کی بنا پر سرکار نے منع نہیں فرمایا تھا۔ وفی الباب، اس باب میں عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ وہذا حدیث، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب ما جاء فی الانتباذ فی السقا، یہ باب ہے مشک یعنی سقا میں، مشکیزہ میں نبیذ بنانے کے بارے میں۔ حدثنا محمد بن المثنى، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب ثقفی نے، وہ روایت کرتے ہیں یونس ابن عبید سے، وہ روایت کرتے ہیں حسن بصری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن امی، اپنی والدہ سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ سے، قالت، انہوں نے کہا کننا ننبذ
لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقائن، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزہ میں نبیذ بناتے، یوں کہ وہ اعلیٰ ہو، جس کا اوپری حصہ باندھ دیا جاتا، لہو عضلا، اور اس کا ایک نیچے چھید کر لیا جاتا، عضلا کاٹ لیا جاتا، چھید کر لیا جاتا۔ ننبذہ غدوۃً، ہم صبح میں سرکار کے لیے نبیذ بناتے، ویشربہ عشاء، اور شام میں سرکار اسے نوش فرماتے، وننبذہ عشاء، اور شام میں سرکار کے لیے بناتے، ویشربہ غدوۃً، اور سرکار صبح میں اسے نوش فرماتے۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت جابر، حضرت ابو سعید، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ من حدیث یونس ابن، ہم اس کو یونس ابن عبید کی حدیث سے نہیں جانتے، الا من ھذا الوجہ، مگر اسی طریق سے۔ وقد روی ھذا الحدیث من غیر ھذا الوجہ، اور اس حدیث کی روایت اس طریقے علاوہ سے بھی عن عائشہ ہوئی ہے، حضرت عائشہ سے اس طریقے علاوہ سے بھی ہوئی ہے۔